میں آئینہ دکھاؤں اس سے پہلے بول پڑتے ہیں، خود اپنی ہی صفائی میں یہ چہرے بول پڑتے ہیں۔ خدا جانے یہ کیسی مصلحت کی قید ہے یارو، کہ جھوٹوں کی حمایت میں بھی سچے بول پڑتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے انجام اپنی لب کشائی کا، مگر فطرت سے ہیں مجبور، شیشے بول پڑتے ہیں۔ تعلق کون رکھتا ہے کسی ناکام سے، لیکن ملے جو کامیابی سارے رشتے بول پڑتے ہیں۔ میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میرے عیبوں پہ ہو چرچا تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ ناول عشق محرم بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ جن آنکھوں میں پہلے ہوس کی لہریں اٹھتی تھیں، آج ان آنکھوں میں اپنے بیٹے کی بدگمانی اور نفرت دیکھ کر ویرانوی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ آج اس کے ضمیر کو اس کے بیٹے نے بری طرح سے جھنجھوڑا تو وہ عرش سے فرش پر گر کر اپنے ان سب گناہوں کا سوچنے لگا جو اس نے کیے تھے۔ تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ فرید صاحب؟ میری تربیت اتنی اچھی طرح سے کی گئی ہے کہ آج میرے ریوالور کی گولی بازو پر نہیں آپ کی پیشانی پر لگی ہوتی۔ اگر تربیت میں کمی ہوتی تو آج آپ سانسیں نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ سیدھا موقع پر ہلاک ہو جاتے۔ کیوان ان کی بات پر غصے سے غراتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری تربیت اتنی اچھی طرح سے کی ہے تمہاری نانی نے کہ آج مجھ جیسے انسان کو اس تربیت نے آئینے کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ آج میرا ضمیر اس تربیت نے جگا دیا ہے جو میں اپنے لالچ اور ہوس کی وجہ سے کب کا سلا چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں آج سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ فرغام سلطان، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو تو واپس نہیں لا سکتا، ہاں مگر ایک سچائی بتا سکتا ہوں۔ شاید یہ سچائی بتا کر میں اپنے رب کو راضی کر دوں۔ وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اب خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، تو فرغام سلطان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، کیسی سچائی؟ فرغام سلطان نے نفرت سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارا ایک بھائی ہے جو اس گھٹیا عورت کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ اس وقت کہاں ہے میں بالکل بھی نہیں جانتا، کیونکہ اس عورت نے اس پر بھی بہت ظلم کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک دن موقع ملتے ہی وہ اس عورت سے کہیں دور بھاگ گیا ہے۔ اب وہ کدھر ہے یہ اس عورت کو بھی معلوم نہیں ہے۔ فرغام سلطان یہ سچائی جان کر ساکت نظروں سے فرید کاردال کی جانب دیکھنے لگا۔ موت کو قریب دیکھ کر اب آپ کا ضمیر جاگا؟ واہ، بہت اچھے سے پہچان چکا میں آپ کو، آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ کیوان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ فرید کاردار کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے اپنی سچائی کا یقین دلائے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے گناہوں کی وجہ سے اب اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ کیسے یقین کروں میں اس انسان پر؟ ہاں بولیں، کیسے یقین کروں جس نے اپنی بیوی کو مارا اور اپنے چھوٹے بچوں کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ کیوان نے نفرت میں چلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں ابھی تمہارے سامنے اپنی جان لے کر تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ سچ میں میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے، کیونکہ جب کوئی برا انسان اپنی اولاد کی آنکھوں میں تحریر اپنے لیے نفرت دیکھتا ہے، تب بیٹا وہ ایک برا انسان نہیں رہتا، ایک ٹوٹا اور بکھرا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی اپنی اولاد کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اپنا سارا لالچ ہوس پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے دماغ میں صرف پچھتاوا اور شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرید کاردال اس کو اپنی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے دیکھ کر بے بسی سے اس سے یقین دلانے لگا، لیکن اس کے گناہ اتنے کم نہیں تھے کہ وہ اس پہ اتنی آسانی سے یقین کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ لو اور خود کو مار کر ثابت کر دو کہ تمہارا ضمیر جاگ اٹھا ہے اور اب تم بدل گئے ہو۔ فرغام سلطان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان بدل گیا ہے۔ اس نے اپنا ریوالور اس کی جانب پھینکتے ہوئے کہا، تو فرید کاردال نے کچھ بھی سوچے بغیر وہ ریوالور اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور کیوان کی جانب دیکھتے ہوئے ٹریگر دبانے لگا۔ کیوان کاردال اپنے باپ کو سچ میں اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا ضمیر انہیں اندر سے مار ڈال رہا ہے، اسی لیے تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے شرمسار کر رہا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔
کیونکہ آپ میری ماں کے قاتل ہیں۔ آپ کی سزا موت ہے اور یہ آپ کو مل کر رہے گی، لیکن مرنے سے پہلے آپ باس کو ان کے بھائی کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو، یا کوئی پکچر ہے تو وہی دکھائیں، ہم اسے اپنے پاس لے کر آئیں گے۔ کیوان نے سنگ دلی سے کہتے ہوئے ان کی جانب دیکھا جو ابھی تک ریوالور پیشانی سے لگائے ہوئے تھے۔ مجھے پتا ہے تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ سوچ کر بے حد خوش ہوں کہ میں اپنی اولاد کے سامنے مروں گا، اور فرغام سلطان تمہارا بھائی ہو بہو تمہارے باپ کی طرح ہے۔ تم اسے دیکھ کر پہچان جاؤ گے، مگر وہ اس وقت کہاں ہے یہ میں سچ میں نہیں جانتا۔ ہاں، تمہاری ماں کو قتل کرنے کے بعد میں اس عورت کے ساتھ واشنگٹن بھاگ گیا تھا، اپنے بڑے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس لیے تاکہ تم ان کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے مجھے سامنے آنے کے لیے نہ کہو۔ اسے اور اس کی بیوی کو میں نے اس عورت کے کہنے پر جان سے مار دیا تھا۔ وہ عورت میری بھتیجی کو بیچنا چاہتی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی ہوتی اگر تمہارے بھائی نے بیچ میں آ کر اس عورت کو روکا نہ ہوتا۔ تمہارے بھائی کی یہ غلطی اسے عمر بھر بھگتنا پڑے گی، یہ اسے معلوم نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس عورت سے مقابلہ کیا اور بدلے میں اسے بہت کچھ کھونا پڑا، جس کی وجہ سے میری بھتیجی اس سے دور ہوئی، اور یہی غم لے کر وہ بچہ اس وقت پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوگا۔ فرید کاردال نے کیوان کاردال کو مخاطب کرنے کے بعد فرغام سے اذان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اس بچے کے بارے میں سن کر نیلوفر خاتون کے لیے اپنے دل میں مزید نفرت محسوس کرنے لگے۔ اتنا کچھ کر کے وہ عورت مجھ سے بچ نہیں سکتی، اسے تو میں ایسی موت دوں گا کہ ظالم بھی کانپ اٹھیں گے۔ فرغام سلطان اس عورت کے ظلم کے بارے میں جان کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو فون کان سے لگائے دوسری طرف موجود شخص کی بات پر پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا کیوان، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیوان کال کاٹ کر پریشانی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اسے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پوچھنے لگا، باس، عائشہ گل۔ کیوان کاردال سے کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، وہ صرف عائشہ گل کا نام پکارتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ فرغام سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اس نمبر پر ڈائل کیا جس سے ابھی ابھی کچھ سے پہلے کال آئی تھی۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد، جو کسی اور کی نہیں بلکہ آرزو کی آواز تھی، جو بری طرح سے روتی ہوئی عائشہ گل کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس نے کال کاٹی اور پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ فرید اور کیوان کاردال کو لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا سلطان، میں نے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے مجھ پر نہیں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا۔ اب دیکھو اس نے ہماری عائشہ گل کو مار دیا۔ جب فرغام سلطان اور کیوان گھر پہنچے تو آرزو روتی ہوئی انہیں اس بھٹی والی جگہ پر لے جاتے ہوئے جھوٹ موٹ کے آنسو آنکھوں میں لا کر فرغام سلطان سے کہنے لگی، آرزو، کیا سچ میں میری بہن کو دھکا اس لڑکی نے دیا ہے؟ وہ تینوں اس جگہ پہنچے تو سامنے عائشہ گل کے جھلسے بے جان وجود کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیوان کاردال نے پوچھا، کیوان، میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا ہے بٹ وہ بند تھا، تو یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ دھکا روہین نے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روہین کو پھنسانا چاہتی ہو۔ نازلی، جو عائشہ گل کے وجود کو خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور اسے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میں کیوں جھوٹ بولوں گی اور کیوں اس گھٹیا لڑکی کو پھنساؤں گی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے عائشہ گل کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ملازمہ سے پوچھو، یہ بھی یہی تھی۔ آرزو اپنے پکڑے جانے کے ڈر سے گھبراتی ہوئی ملازمہ کو آگے کرتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا، اپنی بکواس بند کرو، مجھے یقین ہے اپنی روحی پر وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فرغام سلطان روہین کے بارے میں اتنے گھٹیا لفظ سن کر سخت غصے سے چلایا تو آرزو اس کے چلانے پر سہم گئی۔ باس، آپ اس پر یقین کر رہے ہیں جس کی پھپھو نے ہمارے خاندان کو برباد کیا تھا؟ کیوان کاردال عائشہ گل کے بے جان وجود کی طرف دیکھتے ہوئے فرغام سلطان سے کہنے لگا، کیوان کاردال، اس عورت میں اور روحی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ظالم ہے تو میری روحی معصوم، پھر میں کیوں اس پر یقین نہ کروں؟ فرغام سلطان نے کاٹ دار لہجے میں کہا، آپ یقین کریں اس لڑکی پر، لیکن میں بالکل بھی نہیں یقین کروں گا اس کا، وہی قاتل ہے میری بہن کی، میں اسے ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ کیوان کاردال نے شدید نفرت سے کہا تو فرغام سلطان اس کی دھمکی پر غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔
خبردار جو تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا، کیوان کاردال، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ فرغام نے سرچ نگاہوں سے کیوان کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، باس، آپ اس لڑکی کے لیے مجھ سے، اپنے بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں؟ کیوان کاردال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ میری زندگی ہے اور میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ فرغام نے آنکھیں بھیج کر تصور میں اپنی روحی کو سوچتے ہوئے کیوان سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے فرغام سلطان، آج سے، ابھی سے ہمارے درمیان صرف دشمنی کا رشتہ ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے صرف جانی دشمن رہیں گے، اور تمہاری بہن تمہارے اس یقین کی وجہ سے اب بھگتے گی جو تمہیں اس لڑکی پر ہے۔ کیوان نے نازلی کو کلائی سے سختی سے پکڑتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ آرزو آنکھوں میں نقلی آنسو لیے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو، فرغام سلطان نہ سے ہی، کیوان تو اس پہ بھروسہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی خوشی میں اتنی اندھی بن چکی تھی کہ یہ تک بھول گئی تھی کہ دوسروں پر انگلی اٹھا کر وہ خدا کے قہر سے بالکل بھی نہیں بچ سکتی۔ ڈیڈ، اچھا ہوا جو آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے تھے، ورنہ میری اصلیت سامنے آ جاتی تو انہیں پتہ چل جاتا کہ عائشہ گل کو اس روحین نے نہیں، میں نے مارا ہے۔ آرزو، ہارون اور نیلوفر خاتون سے ملنے کے ریسٹورنٹ پر آئی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آرزو نے ہارون صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بھی اسی پاگل پن کی وجہ سے اسے مار دیا تھا جس سے میں خود سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ تم بھی وہی کرو گی، کیونکہ محبت میں اگر جنون شامل ہو تو وہ محبت یا تو برباد ہو جاتی ہے یا پھر آباد۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، ایسا میں نہیں ہونے دوں گی۔ آرزو مٹھیاں کستی ہوئی بولی، جس پر نیلوفر خاتون نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا، تم بھی بالکل میری طرح ہو، ایک مرد کے لیے جنونی پاگل، پر افسوس وہ مرد تمہارے ہاتھوں جلد مرنے والا ہے۔ نیلوفر خاتون نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ آرزو اس کی بات پر غصے سے گھورتی ہوئی بولی، بکواس نہیں کر رہی، جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں۔ نیلوفر خاتون نے سنجیدگی سے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، میں اسے چاہتی ہوں، بے پناہ پاگلوں کی طرح، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن اس کی جان لینے کا میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی۔ آرزو شدت پسندی سے چیختی ہوئی بولی، بھائی، کیوان کو ہم کیسے یقین دلائیں گے کہ بھابھی نے عائشہ گل کو نہیں مارا ہے؟ ایک ہی سی سی ٹی وی تھا جو خراب ہے، اب ہمیں کیسے پروف ملے گا؟ وہ اس وقت بنا ڈرے اپنے بھابھی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے بھائی کا ساتھ دینے یہاں آئی تھی۔ کس نے کہا ہے کہ یہاں صرف ایک ہی کیمرہ ہے؟ وہ دیکھو سامنے۔ بھائی، یہ تو ایک ہڈن کیمرہ ہے، آپ نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتائی سب کو؟ اس وقت اگر آپ اس کیمرے کے بارے میں بتاتے تو روحین بھابھی بے گناہ ثابت ہو جاتی، اور جس نے عائشہ گل کو مارا ہے وہ پکڑا جاتا۔ نازلی نے خوشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آخر میں خفگی سے کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اور کتنا گرے گی، اسی لیے میں نے اس کیمرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اب گڑیا، تم جا کر اس بیوقوف کو یہ دکھاؤ، ورنہ وہ کم عقل بہت بڑی غلطی کرے گا تو میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے USB نکال کر نازلی کو پکڑاتے ہوئے بولا، اوکے بھائی، یہ میں اسے دیتی ہوں، مجھے پتا ہے وہ بیوقوف اس وقت روحین بھابھی کو ڈھونڈنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ اگر اسے یہ سچائی نہیں بتائی گئی تو وہ پاگل اپنا بھی نقصان کر لے گا اور آپ کا بھی۔ ویسے بھائی، آپ نے اس لڑکی کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ نازلی نے غور سے اپنے بھائی کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ تڑپ کر مرنے کی بھیک مانگے گی۔ میں پھر بھی اسے جان سے نہیں ماروں گا بلکہ سڑنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ نفرت سے وہ آرزو کے بارے میں کہنے لگا، میں نے منع کیا تھا تمہیں تمہارے بھائی سے ملنے سے، تو پھر تم کیوں گئی تھی اس کے پاس؟ ہاں، جواب دو۔ نازلی جب کیوان کے پاس واپس آئی تو وہ شدید غصے سے آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر شدید غصے سے اس سے گویا ہوا، وہ میرا بھائی، کوئی عاشق نہیں جو تم اتنے پوزیسو ہو رہے ہو۔ جیسے تم میرے شوہر ہو، وہ بھی میرا بھائی ہے، میں جب چاہے اس سے مل سکتی ہوں۔ تم نے اگر مجھے روکا تو بہت برا ہوگا۔ کیوان کاردال، نازلی اس کی بے اعتبار نظروں میں اپنی نظریں گاڑ کر بولی۔ کیوان نے اس کی بات پر غصے سے اس کا گلا پکڑا تو وہ اس کی حرکت پر اپنا پیر اس کے پیر پر زور سے رکھ کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئی۔ تم بھائی بہن ایک قاتل کو مجھ سے نہیں بچا سکتے، میں اسے ڈھونڈ کر جہنم میں ضرور بھیجوں گا۔ اسے غصے سے کندھوں سے پکڑ کر وہ روحین کے بارے میں نفرت سے کہنے لگا، جہنم بھیجنے سے پہلے تم ذرا یہ ویڈیو دیکھ لینا کہ اس معصوم بچی کا اصل قاتل کون ہے۔ نازلی نے USB اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب کیا ہے آخر؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ذرا کھل کر کہو۔
کیوان نے اب اپنا غصہ کم کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے USB کو پکڑتے ہوئے پوچھا جو نازنین نے اس کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ USB کو لیپ ٹاپ سے اٹیچ کر کے خود ہی دیکھ لو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا میری باتوں کا مطلب، نازنین نے USB کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ کر USB لیپ ٹاپ سے اٹیچ کرنے کے بعد اس فولڈر کو کھولنے لگا جس میں وہ CCTV فوٹیج تھا۔